پھر ان کے گھر والے، پھر رشتہ دار، پھر تعلق والے تمام غم میں ہیں، تمام افسردہ ہیں، اور ہم بھی یہاں جو حاضر ہوئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، ایک تو دعائے مغفرت کی جائے اور دوسرا تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم یہ کہنے کے لیے گویا آئے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، لیکن مالک کا نظام ہے۔ بعد میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بیٹی کے جانے پر پورا گھر، پورا علاقہ، پورا خاندان غمگین ہے۔ یہ صدقہ ہے تو محمد عربی کا۔ ایک وقت تھا کہ بیٹی کو خود قتل کیا جاتا تھا، اور ایک وقت تھا کہ اپنی ہی بیٹی کا گلا خود دبا کر اپنے آپ کو غیرت مند ثابت کیا جاتا تھا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں، کہ میں نے اپنے گھر کے اندر بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دیا، میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا عمل نہ کرتا، لوگ تانے دیتے، میڑے دیتے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی تیری دہلیز پر ہے اور تو نے اسے زندہ چھوڑا ہوا ہے۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں، 14 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کی گردانی کریں، ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی۔ کسی باپ نے ایک بیٹی کو قتل کیا، کسی باپ نے 2 بیٹیوں کا قتل کیا، کسی نے 3 کو، حتیٰ کہ 7 بیٹیوں کو ایک باپ نے قتل کیا، اور قتل کر کے وہ خوش ہوتے تھے، غم زدہ نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، صف ماتم نہیں پچھتا تھا، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے بلکہ فخر کرتے تھے۔ لیکن یہ نظام تھا میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، توجہ کرنے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ نے پھر اس نظام کو بدلا، پھر میرے مصطفیٰ نے شادی کی، اور میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، 4 بیٹیاں عطا کی۔ میرے مصطفیٰ نے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا بلکہ ہر بیٹی سے پیار کرتے ہیں، محبت سے بولتے، ہر بیٹی سے محبت کرتے ہیں۔ سیدہ زینب ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، سیدہ رقیہ ہے، اس سے پیار کرتے ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں، اگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں تو میرے مصطفیٰ نے تو یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا لوگوں تم اگر اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہو تو وہ تمہارا فعل ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، یہ تمہارا انداز ہے۔ بیٹی کو قتل کرنا، موت کی گھاٹ اتارنا، بیٹی کی زندگی کا چراغ گل کرنا، کہا کہ یہ تمہارا عمل ہے۔ لیکن سنو محمد عربی سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شاید آپ نے غور نہیں کی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا میں قتل نہیں کروں گا، میں زندہ درگور نہیں کروں گا، فرمایا یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تو میرے دل کا چین ہے، کیونکہ اسی سے حسین ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے آ کے سوچ بدلی اور پھر تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی، لوگوں کی تربیت کی، اصلاح کی۔ میرے مصطفیٰ نے نا صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، اپنے دیوانوں کو بیٹیوں کی شان بیان کر کر کے اس انداز میں تیار کیا کہ جس کے گھر بیٹی نہیں تھی نا، چاہتا تھا کاش میرے گھر بھی اللہ بیٹی عطا کرے، کاش میرے گھر بھی بیٹی ہوتی۔ یا تو پہلے وقت یہ تھا کہ کہتے تھے یہ نحوست نہ آئے، یہ بیٹی ہمارے گھر میں پیدا نہ ہو، یہ زحمت ہمارے گھر میں نعوذ باللہ نہ آئے، یا پھر میرے مصطفیٰ کی تربیت کا یہ رنگ دیکھا، میری مصطفیٰ کی تربیت کا یہ اثر بھی نظر آیا۔ ورد گردانی کر کے دیکھو، صحابہ عرض کرتے حضور دعا کریں اللہ ہمیں بھی بیٹی عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی،
جس کو بیٹی والے توجہ کے ساتھ سنیں، فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور پھر ان کی اچھی تربیت کی، بالغ ہونے کے بعد اچھی جگہ ان کی شادی کی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بیٹیوں سے پیار کرتا رہا، محبت کرتا رہا، بیٹیوں پہ خرچ کرتا رہا، بیٹیوں کی تربیت کرتا رہا، فرمایا پھر اس کی شادی کر دی، فرمایا اس نے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں کیا، اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ کل قیامت والے دن جب محمد عربی جنت میں جائیں گے نا، فرمایا بیٹیوں کی تربیت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں جنت میں، فرمایا میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے نا، فرمایا اس طرح بیٹیوں والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پھر صحابہ رشک کرتے کہتے کاش ہمارے گھر پہ گئے، اور جن کے گھر بیٹی تھی وہ مقدروں پہ ناز کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے شانہ اقدس میں وہ بی بی داخل ہوتی ہے، ساتھ 2 بچیاں، 2 لڑکیاں ساتھ، میں سوالی بن کر آئی ہوں، بیٹیوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، مہربانی فرمائے، شفقت فرمائے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دی۔ حضرت سیدہ عائشہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ شانہ اقدس میں دیکھا مجھے 1 کھجور ملی۔ کیا ملا؟ 1 کھجور ملی۔ یہ 1 کھجور تھی، یہ قبول کر لو، وہ ماں کھجور کو پکڑتی ہے، حدیث پاک میں کہ اس کے پھر 2 ٹکڑے کرتی ہے، 1 ٹکڑا 1 بیٹی کو دیتی ہے، کھجور کا دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیتی ہے، خود نہیں کھاتی۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب میں نے ماں کی یہ محبت دیکھی نا، یا تو ایسا ماحول تھا خود قتل کرتے تھے، آج ماں اپنے منہ کا لقمہ بھی اپنی بیٹیوں کو کھلا رہی ہے۔ ایسا انقلاب آ گیا، ہم زدہ ہے، پریشان ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے ہیں اس کا اثر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ بیٹی کے کیا شان، محبوب کے غلاموں، پھر جب بیٹی اللہ عطا فرماتا ہے، فرمایا بیٹی کے کچھ حقوق ہیں، بیٹی کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہو، فرمایا اسے زندگی بخشی جائے، اسے زندگی بخشی جائے، یعنی اسے قتل نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد پتہ چلے کہ یہ بیٹی ہے، اگر وہ حمل ضائع کروایا جائے بیٹی ہونے کی وجہ سے، اگر 4 ماہ کے بعد وہ ضائع کروایا جائے تو یہ بھی قتل ہے۔ یہ مسئلہ شریف سن لیں، 4 ماہ سے پہلے اگر کوئی حمل ضائع کرواتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ 120 دن کا بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس دن جا کے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس سے پہلے اس کے اندر جان نہیں ہوتی، اس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ اگر اس سے پہلے ضائع کرایا جائے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ اگر 4 ماہ کے بعد کوئی ضائع کرواتا ہے تو وہ جس طرح سامنے انسان کو کھڑا کر کے گولی مار کے قتل کیا جاتا ہے، سمجھے اسی طرح اس نے قتل کیا۔ اگر آج بھی یہ کوئی عمل کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی یہ عمل کر رہا ہے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ قتل کر رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جس نے 1 انسان کو قتل کیا، میرے مصطفیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جس نے 1 انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے 1 انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ بہرحال فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے بیٹی کا کہ اسے جان بخش دی جائے۔ بیٹی کا دوسرا حق، فرمایا بیٹی کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیٹی کی اچھی تربیت کی جائے، بیٹی کی اچھی تربیت کی جائے۔ اب ہم دیکھ لیں، آپ بھی بیٹی والے ہیں، میں بھی بیٹی والا ہوں، جس گھر میں یہ پھول ہے، جس گھر میں یہ رحمت ہے، دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی کتنی تربیت کی ہے، وہ دین کے ساتھ کتنی منسلک ہے، وہ دین کو کتنا جانتی ہے، اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کتنی سیرت پڑھی ہے،
حضرت سیدہ خدیجہ کی سیرت سے وہ کتنا آشنا ہے، حضور کی بیویوں کی اس کی سیرت اس کے اندر کتنی نظر آتی ہے، حضور کی بیٹیوں کی سیرت ہماری بیٹیوں میں کتنی نظر آتی ہے، صحابہ کی ازواج، صحابہ کی بیٹیوں کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، وہ ہماری بیٹیوں میں کتنی نظر آتی ہے۔ اگر تو نظر آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، پھر تو مبارک ہو۔ اگر ہماری بیٹی کی تربیت نہیں ہے، اگر اس کے برعکس نظر آ رہی ہے کہ وہ برہنہ سر رہنے پہ فخر محسوس کرتی ہے، نماز چھوڑ کر پریشان نہیں ہوتی، باپ کی بے ادبی کر کے دس سے مس نہیں ہوتی، اگر بھائیوں کی عزت کو خراب کر کے اسے پریشانی نہیں ہوتی، قرآن کا نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، نماز کا نہیں پتا، قرآن سے دور ہے، صحابہ کی سیرت سے دور ہے، اہل بیت کی سیرت سے دور ہے، پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری بیٹی کہاں کھڑی ہے، ہم نے کتنا حق ادا کیا۔ یہ تقریر کا خلاصہ ہے جو اب جملہ بول رہا ہوں۔ آج یہ بیٹی ہے، آج یہ ایک شاخ ہے، آج ایک چھوٹا سا پودا ہے، کل کو اس نے ماں بننا ہے، کل کو اس نے ماں بننا ہے، کل کو اس نے پورے گھر کو سنبھالنا ہے، کل کو اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں ہوں گی، اس کے بیٹے ہوں گے، پھر اس سے بھی آگے چلو، کل کو اس نے نانی بھی بننا ہے، کل اس بیٹی نے دادی بھی بننا ہے۔ ہم نے اتنا اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ وہ ماں بن کر اچھا کردار ادا کر سکے، اور بیٹی کی تربیت نہ کرنے کے کثر آپ کو بتاؤں، آپ نے خبر سنی ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ ایک عورت غیر مسلم ہو گئی ہے، سنیے بات، شادی شدہ ہے، وہ عورت شادی شدہ ہے، دو اس کے بچے ہیں، دو اس کے بچے، میں تو جامع اسلم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہ موضوع دیا، اور یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کس نے موضوع دیتا، جہاں بھی پروگرام پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں موضوع دے تو بتائیں کس موضوع پہ تقریر کرنی، کہتے بس اپنی دیکھ لیا جائے، تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اور اگر انہوں نے موضوع دیا تو سنے بات، اب وہ جو بیٹی، وہ جو لڑکی شادی ہونے کے بعد، بچے ہونے کے بعد اپنے شوہر سے جدا ہو کر صرف شوہر کو نہیں چھوڑا، اسلام کا بھی چھوڑا ہے، دین محمدی کا بھی چھوڑا ہے، جو اس کے گلے میں دین محمدی کا پٹا تھا اس نے اتار پھینکا ہے، اس نے اس کی قدر نہیں دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون، اس کا ذمہ دار کون؟ میرا ایک وجدان ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن میرا خیال ہے شاید جب یہ چھوٹی تھی نا، اس کے باپ نے تربیت اچھی نہیں کی، اس نے دین سکھایا ہی نہیں، اس نے قرآن کی تعلیم دی ہی نہیں، اس نے پکا سچا مسلمان بنایا ہی نہیں۔ اگر پکا مسلمان بنا کے جاتا نا باپ، جب وہ زوجہ بن گئی، پھر میرا خیال ہے شوہر نے بھی حق نہیں ادا کیا، شوہر نے بھی دین نہیں سکھایا، شوہر نے یہ تو پوچھا کہ کھانا ٹائم پہ کیوں نہیں بنا، یہ تو پوچھا ہوگا کہ جناب میرے کپڑے کیوں استری نہیں ہوئے، شاید یہ نہ پوچھا ہوگا نماز پڑھی گئی، شاید یہ نہ پوچھا ہو آج قرآن کی تلاوت کی ہے، شاید باپ نے یہ نہ پوچھا ہو آج حضور پہ درود بھی پڑھا ہے، حضور کی آل پر درود بھی پڑھا ہے، شاید یہ نہ پوچھا ہو کہ تو نے استغفار کے تسبیح کی ہے، شاید نہ پوچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا اسے پتہ ہی نہیں، اب اسے کہتے واپس آ جاؤ، کہتے نہیں مجھے انڈیا والے یہ کافر یہ غیر مسلم پیسہ دے رہے ہیں، میرے محبوب کے غلاموں پیسہ پیسہ پیسے کی بات، گھر میں پیسہ، اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ایک طرف پیسہ ہے ایک طرف اسلام ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا پیسہ اپنا لیا، یہ کیا ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ۔ تو فرمایا بیٹی کا دوسرا حق یہ ہے کچھ کی اچھی تربیت کی، آج کے پنڈال میں پروگرام میں آپ نے آج سے بیٹی کی تربیت پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، بیٹی نماز پڑھ، بیٹی قرآن پڑھ، تلاوت کر، زوجہ سے کہیں کہ اس سے توجہ دو، دین کی طرف لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دور نکل جائیں پھر بعد میں پچھتائیں۔ آنے والا جو دور آ رہا ہے بڑا سخت دور ہے، آج قلعے مضبوط کر کے جاؤ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے پھر شادی کی جائے،
جب بالغ ہو جائے پھر شادی کی جائے. جب رشتہ کیا جائے نا پیسہ دیکھ کے نہیں, دولت نہیں مرنا, یہ دیکھنا ہے کہ جس لڑکے کو داماد بنا رہا ہوں یہ دین سے محبت بھی کرتا ہے, دیندار بھی ہے, حضور کا غلام بھی ہے, اہل بیت صحابہ سے پیار بھی کرتا ہے. فرمایا پھر اس کے ساتھ شادی کی جائے. اور آخری بات, زندگی وفا نہ کرے, بیٹی دنیا سے چلی جائے تو یہ استغفار کیا جائے, ایصال ثواب کیا جائے, اور ایسا قدم اٹھایا جائے جس کی وجہ سے زیادہ دیر اس کو ثواب پہنچے. اگر اس کو کوئی سونا ہے ہو سکے تو وہ صدقہ کر دے, کسی مدرسے میں, کسی مسجد میں, اللہ کے گھر میں, یا کسی غرباء میں تقسیم کر دے, اس کی اماؤنٹ کر کے وہ خرچ کر دیا جائے. اگر زمین ہے وہ کسی مدرسے کو دے دی جائے, وہاں اس بچی کے نام کا مدرسہ کھلوا دیا جائے. تو کیا ہے یہ ایسی نیکی ہے جب تک دین کا کام ہوتا رہے گا اس کو قبر کے اندر سکون ملتا رہے گا. یا کسی جگہ پہ پانی کا پلانٹ لگا دیا. اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کی بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے.